محمد تحسین رضا جی ان کو تعزیت کرنا چاہوں گا. باقی آپ حضرات جو بھی فرمائیں، میں کل بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھا، آج بھی ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھ جیسے خانہ بدوش کو اگر کوئی پابند زنجیر کر سکتا تھا تو وہ آپ ہیں. حضرت کا وصال ہوا اور مجھے بہت تاخیر سے اطلاع ملی، اور میں انڈیا آیا بھی تو 1 ہفتے کے لیے، اور میں جا نہیں سکا. ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں حضرت کے پاس جاؤں، اور میری نیت ہے کہ اب اگر انشاءاللہ ہندوستان کا چکر لگتا ہے تو شد رحال ان کے ہاں فاتحہ اور ایصال ثواب ہی کی نیت سے ہوگا انشاءاللہ. بہتر. میں انتقال کے موقع پر ہم نے اپنے ہاں جو ہماری سوسائٹی ہے، سوسائٹی آف امریکن مسلمز، اس میں ہم نے ایصال ثواب کا اہتمام کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جس وقت انتقال کی اطلاع ملی تو میرے کچھ اعزا مکہ مکرمہ میں تھے. اچھا. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسا ہوا، تو ہم نے کہا کہ دیکھو ایک بہت بڑے صدمے کی بات ہے کہ حضرت کا وصال ہو گیا ہے. ایسا کرو کہ حضرت کی جانب سے تم طواف کر لو، اور ایک عمرہ ان کے ایصال ثواب کی نیت سے کر لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی آپ یقین کریں کہ وہ بہت ہی معتبر اور بڑی محبوب شخصیت تھیں. بچپن میں جب میں چھوٹا تھا اور وہ دھوراجی میں تشریف لاتے تھے بڑے بھائی جان کے یہ دوستوں میں سے، تو میں ان کی میمکری کیا کرتا تھا. اور جب تھوڑے شعور میں پختگی آئی تو ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ حضور آپ جو یہ خطبہ پڑھتے ہیں تو شرح تہذیب سے ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کوئی دوسرا خطبات رضویہ میں سے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہنے لگے پہلے لوگوں کو تہذیب آ جائے پھر رضا تک پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی تو یہ کچھ یادیں رہ گئیں. بڑے خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، بڑے پیاری شخصیت تھی. اور میں نے اپنے اکابرین اور بزرگوں کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور حضور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ بات ہے 2014-15 کی. اچھا. میرا دبئی کی طرف جانا ہوا، اور انٹرنیشنل اسفار ہمارے ساتھ لگے بچے رہتے ہیں. تو دبئی میں جائیے، آن لائن آ جائیے، حضرت کی تقریر چل رہی. اوکے کرو نا، لائن پہ لائن. جی. تو دبئی میں کچھ احباب کے ساتھ بیٹھک ہوئی، اس میں کچھ سلفی حضرات تھے. مطلب موجودہ وہابی حضرات نے اپنا نام سلفی رکھ لیا ہے، اور خاص کر کے مغرب میں آ کر کے. تو وہاں پہ بات ہو رہی تھی، اور ہمارے اہل سنت کے کچھ لوگ تھے. تو اس نے خوبصورت طنز کیا. خوبصورت طنز یہ کیا کہ انا اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم تقولون قال ابو حنیفہ. تو وہاں پر ہمارے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، میری زبان سے برجستہ نکلا کہ صاحب قال ابو حنیفہ کی اضافت کی بجائے ہمارے اہل سنت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی صبح و شام قال اللہ قال رسول میں گزرتی ہے، وہ ہے علامہ محمد حسین ابو الحقانی. جی بے شک. تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہم لوگ بیٹھتے تھے اور جب نشست ہوتی تھی خاص کر کے دھوراجی اور گجرات کے علاقوں میں، تو وہ اگر وہ کہیں کسی ادارے کی وزٹ کے لیے بھی جاتے تھے تو ان میں اچھی چیز یہ تھی، سب سے ان کا حسن سب سے اچھا یہ تھا جو آج ہم اہل سنت میں تقریباً، اور ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں میرے مزاج میں، اور انہی سے میں نے کچھ چیزیں سیکھی کہ ہم اہل سنت اور اہل سنت کے پڑھے لکھے دانشور لوگ لکھنے پڑھنے سے مکمل پرہیز کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہے جہاں بھی جاتے، جس ادارے میں جاتے اس کی لائبریری کا پوچھتے، اور لائبریری کو دیکھتے کہ ان کے پاس کتنی کتابیں ہیں، ان میں نایابی کتنی ہے، کمیابی کتنی ہے.
तो ये उनके कुछ उनका हुस्न ऐसा था जो आज भी हमारे दिलों पर नक्श रह गया। चुनांचे जब दुबई में उसने कहा कि हम लोग काला रसूलुल्लाह कहते हैं और आप लोग काला अबू हनीफा कहते हो, तो बरजस्ता मेरी जुबान से निकला कि हमारी जमात में सिर्फ एक ही शख्स है वो काला अबू हनीफा नहीं कहता है, वो काला रसूलुल्लाह कहता है। जी सुभान अल्लाह। और इत्तेफाक की बात यह है कि उसी वक्त मैंने गूगल सर्च करके उनके पास इतने वीडियोस उनको पहुंचा दिए। हमने कहा कि आप ये लें, पढ़ें, और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या ग्रुप को सपोर्ट करने के बजाय अगर आप इस्लाम और सुन्नियत को समझना चाहते हैं तो उन तमाम की रिप्रेजेंटेशन मौलाना अबुल हक्कानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की जात कर रही है। आप यकीन करें उनके विसाल से जो खला पैदा हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कादिर क़य्यूम है। मैं चाहता हूं कि उनके साहबजादगान और खास करके बाबू मोहम्मद तहसीन रजा मिसबाही, देखिए जो जाने वाला चला जाता है उसकी जगह पूर्ण नहीं होती। मैं हुजूर शेखुल इस्लाम मदनी बाबा के पास बैठा हुआ था, तो ऐसी गुफ्तगू हुई। हमने कहा कि हुजूर ये क्या वजह है कि हमारे अकाबिर और असलाफ जो चले जाते हैं उनकी जगह पूर्ण नहीं होती जी। तो एक आहे सोच के साथ फरमाया उनके जैसा कोई हो तो पुर करे ना। सुभान अल्लाह जी। और फिर मुझे वो बात, वो जुमला याद आया, आलम में तुमसा लाख सही तुम मगर कहाँ। तो ये हकीकत है। और उनका इखलास, उनकी लिल्लाहियत, उनकी मोहब्बत, और सबसे बड़ी चीज ये है अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ उनका डिवोशन ऐसा था जो हम अहले सुन्नत के लिए एक सितारा इम्तियाज था। आप यकीन करें कि उनके इंतकाल पर जो हम लोगों को सदमा पहुंचा है कि आज के इस गूगल के जमाने में वो चलते फिरते गूगल थे। बेशक हदीस के रेफरेंस में, अहादीस के हवालों में, और अहादीस पर जितनी उनकी मजबूत गिरफ्त और पकड़ थी, अल्लाह करे कि उनके जानशीनान में ये चीज आए और अहले सुन्नत में उमूमन ये चीज आनी चाहिए। मैं डॉक्टर साहब दिल की अथाह गहराइयों से जुमला सोगवारान को और आप हजरात को, अल्फाज ताज़ियत मेरे पास इतने नहीं कि मैं ये, हकीकत में मैं ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाने वाला आदमी हूँ, और आप जानते हैं कि अपने गमों को छिपाने के लिए मैं तफरीहात और लताइफ का सहारा लेता हूँ। बिल्कुल, बेशक बेशक। और इतना बड़ा सदमा हुआ है मुझे कि मैंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक यादगार, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक अमानत थी, हमारे लिए नहीं बल्कि जुमला अहले सुन्नत के लिए। बेशक बेशक। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो अमानत ले ली। इन्ना लिल्लाहि मा अअता व लहू मा अखज़ा व कुल्लु शैइन इंदहु अजलुम मुसम्मा फलतस्बिर वल तहतसिब। हम हजरत के साथ में कल भी थे, आज भी हैं, और इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे। उनका दूसरा बड़ा हुस्न पॉजिटिविटी, मुस्बत सोच, मुस्बत। हम अहले सुन्नत में, मैंने डॉक्टर साहब तकसीम करा थे कि इमाम अहमद रजा का ज़माने पाक आफ्ताब व महताब का ज़माना था जी। उसके बाद जो अदवार आए, मैं तवज्जो चाहूंगा, उसके बाद जो अदवार आए उनमें बहुत शिद्दत के साथ खला पैदा होता गया। उसकी सियासी वजूहात हैं, समाजी वजूहात हैं, मुआशी मुआशरती तकसीम मुल्क उसके बाद ही हुआ। जी जी। तो मतलब यह है कि मुसलमानाने आलम को उमूमन और मुसलमानाने अहले सुन्नत को खुसूसन बहुत ज्यादा खदमात से दो चार होना पड़ा। उसके बाद मुझे सिर्फ 3 और 4 शख्सियात ही नजर आई कि जिनको आप अपना मतमहे नजर करार दे दें। उनमें हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर शहीदुल औलिया, हुजूर हाफिज मिल्लत। ये मतलब हिंदुस्तान के शर्क़ व गर्ब में कुछ ऐसी शख्सियात थी जिन्होंने अहले सुन्नत के मफहूम को तालीमी तौर पर नहीं, अमली तौर पर पेश किया। बेशक बेशक जी। और उन्हीं का किरदार, उन्हीं का कैरेक्टर और उन्हीं के मसाई कि जिन्होंने हम लोगों को एक नई सोच, एक नई फिक्र दी।
پھر اس کے بعد جو ہے اہل سنت میں پھر ایک بڑا خلا پیدا ہوا، اور دور اخیر میں مولانا محمد حسین ابو الحقانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تمام اکابر اور اسلاف کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دیتا۔ تو انہوں نے جو میری گفتگو ان سے ہوئی، اور بڑی مختصر گفتگو ہوئی، کیونکہ شادی کے موقع پر ملاقات ہوئی تھی، حضرت کا اصرار تھا کہ میں حضرت کے ساتھ میں ان کے ادارے کی زیارت کے لیے آؤں، اور کیا وہ ڈاکٹر صاحب کس کا شعر ہے، آسمان حق بود درخت مبارت بر زمین، تو شاید وہ امیر المومنین مستعصم کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے شیخ سعدی کہے گئے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی جلدی داغ مفارقت۔ اب انشاءاللہ ہندوستان اگر آنا ہوا تو شد رحال ان کے مزار کی زیارت کے لیے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ میں بابو محمد حسین رضا مصباحی آپ سے اور جملہ سوگواران سے تعزیت کروں گا، میں دعا گو ہوں اور دعا گو رہوں گا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہوں گا کہ آپ حضرات نہ کل تنہا تھے نہ آج تنہا ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ہم لوگوں کی زندگی رہے گی آپ تنہا نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ کوشش یہ کریں کہ جس طرح سے میں نے مختصر جملوں میں نے کہا کہ امام اہل سنت کے بعد 3-4 ہی بزرگ ہمارے ایسے گزرے ہندوستان میں عالم اسلام کی بات نہیں کر رہا، ہندوستان میں، جنہوں نے فکر رضا کو اپنے اندر جذب کیا، اور ان تینوں کا اگر یہ کہہ لیں کہ اتر تحقیق اگر کوئی تھے تو علامہ ابو الحقانی علیہ رحمۃ۔ میں چاہوں گا کہ ان کو جو ہم عربی میں بولتے ہیں اللہ کرے کہ یہ محاورہ صادق ہے ہمارے لائق کوئی بھی خدمت ہو بلا تکلف آپ بتائیں، ہم کل بھی آپ کے ساتھ بھی عادقی ہیں، اور جی انشاءاللہ۔ حضرت آپ نے